اور مزے کی بات یہ ہے کہ ترقی کر انسان ہی سکتا ہے، دنیا کی کوئی دوسری مخلوق ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ حیوانات جو ہے وہ بہیمیت کے اوپر قائم ہیں، وہ اپنی طبعی تقاضے پر چلتے ہیں، لہذا وہاں ترقی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طبیعت اور بہیمیت پر ان کو قائم کر دیا ہے، اس طبیعت اور بہیمیت کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی ترقی کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ شروع سے آخر تک اسی نہج پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ملائکہ کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نورانیت کے جس مقام پر قائم کر دیا ہے، وہ اسی نورانیت کے مقام پر قائم ہے، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ترقی کی بنیاد اور اصول یہ ہے کہ جہاں دو متضاد طاقتیں ہوتی ہیں، ترقی وہاں ہوتی ہے۔ حیوان کے اندر کوئی متضاد طاقت نہیں ہے، اس کے اندر بہیمیت ہے، اس کے متضاد کوئی اس کے ساتھ تصادم کرنے والی کوئی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے۔ ملائکہ کے اندر نورانیت اور قدوسیت اور ملکوتیت ہے، اس کے ساتھ بھی تصادم کرنے والی کوئی قوت نہیں ہے کہ تصادم کے نتیجے میں ترقی پیدا ہو۔ تو گویا کہ دنیا کی ہر مخلوق، ایون جمادات ہے، نباتات ہیں، معدنیات ہیں، حیوانات ہیں اور ملائکہ ہیں، تو یہ تمام کے تمام جتنی مخلوقات ہیں، ان میں ترقی پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے اندر متضاد قوتیں نہیں ہیں، اور جبکہ ترقی تو متضاد قوتوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ متضاد قوت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے، انسان کے اندر حیوانوں والی بہیمیت بھی رکھی ہے اور ملائکہ والی قدوسیت بھی رکھی ہے۔ اب بہیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تنزل کی راستہ اختیار کرے، انسان اب طبیعت کے تقاضے کے نتیجے میں گناہ کرے، معصیت کے اندر لت پت ہو، اور قدوسیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف عروج کرے، اللہ کی اطاعت کی طرف ترقی کرے۔ تو قدوسیت اور بہیمیت یہ دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس ارتعاش کے نتیجے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس نور کو نور تقوی کہتے ہیں۔ اس تقوی کے نتیجے میں انسان ترقی کرتا ہے، اس لیے کہ تقوی گناہ سے بچنے اور رکنے کا نام ہے۔ انسان کی اندر جو حیوانیت اور بہیمیت ہے وہ گناہ کا تقاضا کرتی ہے، اندر کی قدوسیت وہ نیکی کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک روشی و ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس روشی و ارتعاش کو تقوی کہتے ہیں۔ اس تقوی کی وجہ سے انسان اب ترقی کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شروع میں فرما دیا ان للمتقین مفازا، شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہدایت اصل میں ترقی کا دوسرا نام ہے۔ اور یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ فرمایا کہ ہدایت تقوی والوں کو ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے اندر تقوی کی پرواز ہوگی، اور تقوی ترقی کا دوسرا نام ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت تقوی والوں کو ملتی ہے۔